السلام علیکم دوستو، جناب کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ بڑا افسوس کا دن ہے جناب، کیونکہ کل ہمارے کوئٹہ سے جاندی ہوئی پشاور جاندی ہوئی ریل گڈی پہ دہشت گردانہ حملہ کیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، اس کے اندر معصوم لوگ تھے تقریباً 400 اور روزے دار تھے۔ ان دہشت گردوں کا کسی ملک سے، کسی مذہب سے، کسی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ دہشت گرد ہے اور صرف ان کا کام ہے دہشت پھیلانا اور لوگوں سے مارنا۔ بہت بری بات ہے، انسانیت ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ ان نے آ کے کل ہمارا ریل گاڑی ان نے اغوا کری اور معصوم لوگوں سے ان نے مارنا شروع کر دیا۔ لیکن شکر الحمدللہ ہماری بہادر فوج، ہمارے بہادر نوجوان، انہوں نے جا کے ریسکیو کرا اور آپریشن شروع کرا، پھر ان کا مارا اور رات گئے تک تقریباً کافی سارا کامیابی سے آپریشن جاری تھا اور 80 لوگوں سے زیادہ تقریباً بازیاب کرا لیا اور تقریباً 13-14 دہشت گرد بھی کتے مارے گئے۔ چلو اچھی بات ہے، مارے گئے، لیکن کتنے ہماری بھی عوام کی بھی کوتاہیاں ہیں کہ ہمارے میں اور فوج میں تھوڑی سی دوریاں ہوگی۔ ہم فوج اور کسی بھی ملک کے دو ہاتھوں میں ہیں، ایک فوج اور دوسرا عوام۔ ہم اگر دونوں مل کے کام نہیں کریں گے، مل کے ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چلائیں گے تو فاصلے بڑھ جائیں گے۔ ہم نے فاصلے نہیں بڑھانے چاہیے، اپنے فوج کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنا اس ملک کے واسطے ہم نے یہ ملک بنایا، بڑی قربانیاں کا دیکھا ہے۔ ہمارے بزرگان ہندوستان سے آئے، اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے، اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی، تو ہم اس ملک نے برباد تو نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تھوڑے سے دہشت گرد ہے، یہ ہمارے سے زیادہ تکڑے تو نہیں۔ ہم پوری پاکستانی قوم برادریاں میں بٹ گئے، ہم صوبائیت میں بٹ گئے، مذہب میں بٹ گئے، فرقہ میں بٹ گئے۔ فائدہ کس کو ہے؟ دشمن کا۔ ہم پاکستانی تو رہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا دوستو، سارے پاکستانی بن کے اپنی فوج کا کندھا سے کندھا لگاؤ اور اس آپریشن جو یہ دہشت گردی کے اتنے زیادہ حملے ہو رہے ہیں، ان روکنے میں اپنی فوج کا ساتھ دو۔ نہ کہ یہ پروپیگنڈے کا کچھ حصہ بن رہے ہیں کچھ ہمارے ہمسائے ملک، ان کا میں نے کل دیکھا میڈیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا۔ ابھی کیا ہو گیا؟ میں کہہ رہا مردوں کو پر وقت آندہ نہیں، وقت بھی انہیں کے اوپر پڑا کرا ہے جن کے اندر کچھ نہ کچھ ہو۔ تو لہٰذا دوستوں اور بھائیوں، مل کے اپنی فوج کا ساتھ دو اور ان دہشت گردوں کے لئے مل کا مقابلہ کرو اور ان کتے نہ مارو۔ بڑی مہربانی، اپنی فوج، اپنے ملک کے ساتھ اس طرح جڑ کے کھڑ جاؤ کہ ان دہشت گردوں نے جگہ نہ پاوے۔ ان نے دوڑا ہوا ہے اس ملک سے، مارو ان نے۔ یہ افغانستان جن نے ہم اپنا بھائی سمجھا دے، اس نے وہ حضرت علی کا قول ہے نا، جس کے ساتھ احسان کرو پھر اس کے شر سے بھی بچ جاؤ۔ یہ وہ ویسے ہی بھائی ہے، اس طرح ہمارے پیٹ میں خنجر کو پہ اور دہشت گردی اٹھا ہے، پھیل پھیل کے ارے نہ آنے لگ رہی۔ یہ ساری دہشت گردی تانے بانے افغانستان سے ملے ہیں۔ تو بھائیوں، ان سے بچو، یہ افغانیہ سے جہاں پہ بھی سامنے نظر آئے، اپنی پولیس سے، اپنے ادارے سے رابطہ کرو اور انہیں پکڑ کے ان سے دو، نکالو انہیں اس ملک سے۔ کوئی حق نہیں انہیں اس ملک میں رہنے کا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے قربانیاں دی ہے، ہم نے چنگائی سے مہمان نوازی دی، اس ملک میں آ کے نفرت تفریح پھیلا دی اور ہمارے سے بے سکون کر دیا، اور ہمارے شریف نوجوان اور شریف فیملیاں جو بیچاری مظلوم معصوم روزے کی حالت میں، ان کے اوپر حملے کرے آ گئے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے، بہترین نوجوان، بہترین ٹریننگ۔ جس طریقے سے انہیں مشکل سے مشکل کام کرا، ریل گڈی پھنسا دی سرنگ کے اندر، اس سے زیادہ کامیابی سے ہمارے نوجوانوں نے، ہماری فوج نے، ہمارے نوجوان، ہمارے کمانڈوز نے آپریشن کر کے وہ چھڑوائے۔ سلیوٹ ہے ان نوجوانوں نے، سلیوٹ ہے ہماری پاک فوج نے، جن نے اتنا بڑا آپریشن کرا اور کامیابی سے اس سے نکل آئے۔ تو بھائیوں، اپنی فوج کے گلے، اپنے ملک کے گلے کھڑو۔ یہ جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، ان سے بچو۔ تارا کام بس اتنا ہے، ان سے بچو اور اپنے آس پاس نظر رکھو۔ کوئی بھی مشکوک بندہ نظر آوے، اسے ٹائم اپنے سیکورٹی ادارے سے آگاہ کرو۔ اگر ہم سارے اپنی آنکھیں کھول کے چلائیں گے اور اپنے ملک کا ساتھ دیں گے، اپنے فوج کا ساتھ دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ان دہشت گردوں نے کتنے جگہ بھی پا جائے گی لکن کی۔ چک چک کے مارو ان میں، تارا بھی حق بنا ہے، تم بھی اس ملک کے باشندے ہو، اپنے فوج کے گلے جڑ کے رہو، اس طرح جڑ کے رہو کہ ان جگہ ہی نہ پاوے۔ مارو ان کتے نے۔
پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.